الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. رواہ المسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے ایک فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی مسجد کو یا کسی مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے پائے یا سنے تو اسے چاہیے کہ یہ کہے اللہ تجھے یہ چیز نہ لوٹائے، لا ردھا علیک، اللہ تجھے یہ چیز نہ لوٹائے. کیوں؟ فإن المساجد لم تبنى لهذا، کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی. تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسا کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ صرف گمشدہ چیزیں نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں اس میں داخل ہو سکتی ہیں مسجد کے آداب میں یا مسجد کے احترام کے تعلق سے. جیسے کہ بہت سارے لوگ مسجدوں میں نماز ہونے کے بعد دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں یا ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو گم ہو جانے کے بعد مسجد میں اعلان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت معلوم ہوتی ہے، اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسجد میں اعلان کرے اپنی گمشدہ چیز کا تو اس سننے والے کو کہنا چاہیے کہ لا ردھا علیک، اللہ تجھے یہ چیز نہ لوٹائے. تو یہاں پر اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ خصوصاً مسجدیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور یہاں پر خاص صرف عبادت کے تعلق سے جو احکامات ہیں یا جو افعال ہیں اسی کو بجا لانا چاہیے. اس کے برعکس اگر کوئی شخص مسجد میں گپ شپ کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں یا مسجد میں دوسری باتیں بنائے ہوئے بیٹھتے ہیں اپنے بزنس کے تعلق سے یا اپنے معاملات کے تعلق سے، اپنے گھر کے تعلق سے یا اپنے معاشرے کے تعلق سے، اپنے گلی محلے کے تعلق سے، جو لوگ بھی مسجدوں میں ان باتوں کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان باتوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس حدیث پر عمل کریں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں لغویات کا اہتمام کرتا ہے یا گمشدہ چیزوں کا اعلان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس چیز کو نہ اسے لوٹاتا ہے نہ اس کے لیے کامیابی اور کامرانی ہو سکتی ہے. تو محترم حضرات، خلاصتاً کے طور پر کہوں تو مسجدیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے گھر ہوتے ہیں، اور ان گھروں میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے. یہاں پر خصوصاً اعلان یا کسی بھی چیز کا گمشدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، اور لغویات سے خصوصاً پرہیز کرنا چاہیے. اور دنیا کی جو بھی باتیں ہیں، چاہے وہ دنیا معاملات ہو یا لین دین ہو یا کاروبار کے معاملات ہو یا خاندان کے مسئلے مسائل ہو، یہ مسجدوں میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں مسجد کی عظمت کو سمجھنے اور اس مسجد میں اللہ رب العالمین کی خاص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.